الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ابھی جو وقت چل رہا ہے تقریباً تمام مدارس کے اندر، اسکولوں کے اندر امتحان، لاسٹ امتحان ہو رہے ہیں، بچوں کی ابھی چھٹیاں ہونے والی ہے، اسی مناسبت سے یہ خطبہ تھا۔ لیکن یہ اختبار جو ابھی ہو رہا ہے وہ دنیا کے اعتبار سے، اور دنیا میں بھی انسان کو رہنا ہے، تو اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے ذریعے جو بھی محنت کرتا ہے، جو امتحان دیتا ہے، تو اس میں اپنے بچے اچھے نمبر حاصل کرے، اچھے درجات حاصل کرے اور کامیاب ہو جائے۔ ہر ایک ماں باپ کی ایک فکر ہوتی ہے، اور یہ اچھی فکر ہے، شریعت میں اس کو منع نہیں کیا۔ لیکن دوسرا ایک اختبار ہے، وہ بھی اسی میں ساتھ میں ہی چل رہا ہے، اور اختبار وہ کب تک ہے؟ جب تک ہماری دنیا کے اندر یہ آنکھ کھلی ہے تب تک۔ اب جب آنکھ بند ہو جائے گی تو یہ اختبار ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ ادھر ظاہر ہوگا، کہاں پہ؟ مرنے کے بعد۔ تو یہ امتحان جو ہمارا چل رہا ہے، اس کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے بچے کسی بھی طریقے سے کامیاب ہو جائے، اچھی ڈگری مل جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے یا پائلٹ بن جائے، ہر چیز کی انسان محنت کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے کہ بچوں کو کہتے ہیں بھائی ابھی آپ موبائل نہ چلائیے، نیٹ نہ چلائیے، بغیر کام کے آپ ادھر ادھر نہ جائیے، محنت کریے، ایسی پوری کوشش کرتا ہے انسان۔ لیکن جب انسان ایک ٹیمپرری امتحان ہے، یعنی یہ ٹیمپری، اس کا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب تک دنیا میں رہے گا وہاں تک جو ڈگری ملے گی وہ تمام چیزیں دنیا کے اندر ہی رہ جائے گی۔ لیکن ایک جو امتحان ہے اس کے لیے ہم اس کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے، اور وہ کون سی ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی۔ اور اسی کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب بچوں کو ہم اس طریقے سے جب تیاری کرواتے ہیں تو بھائی ان کے ساتھ ان کو پوچھے آپ نے نماز پڑھی؟ ہم کبھی پوچھتے ہیں بچوں کو آپ نے نماز پڑھی، آپ نے قرآن کے کتنے پارے پڑھے، آپ نے اللہ کا کتنا ذکر کیا؟ یہ تمام چیزیں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ انسان کو کیا ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ دین بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم دنیا ہی دنیا کریں، بلکہ ساتھ میں بچوں کی دین کی بھی فکر کریں، کیونکہ ہماری اصل چیز ہے انسان کے کیا ہے؟ مرنے کے بعد جو آنے والی یہی چیز کام آنے والی ہے، دین۔ اور اس کے اندر دین ہوگا، تقویٰ ہوگا، اور اللہ کو مانا ہوگا، تو یہ چیزیں انسان کو کیا ہے؟ کامیابی راہ چل دیتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی فکر کرے، دنیا کے اعتبار سے فکر کرنا وہ نہیں ہے، پہلے بھی میں نے بتایا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود بھی اپنے بچوں کی نگہبانی کریں، کہ ہمارے بچے جب موبائل چلا رہے ہیں تو موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں، کتنا وقت موبائل کے اندر لگا رہے ہیں، کتنے گھنٹے موبائل کے اندر وہ کھیل رہے ہیں، کتنا وقت نماز کے اندر دھیان سے پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس چیزوں کے غلط چیزوں پر چل رہے ہیں تو اس کو روکیں ہم۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو قرآن کریم کی آیت جو خطبے میں پڑھی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، انفسکم واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب آپ سوچئے قرآن کریم کہہ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کے اوپر جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں فرما رہے تو ہمیں کیا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے۔ اور اگر نہیں بچائے تو کیا یہ دنیا کی زندگی تو ایسے ہی کٹ جائے گی، لیکن جو زندگی ہمیشہ کی ہے اس کے اندر ہم لوگ آئے گے، خسارے میں رہیں گے، مشکل میں رہیں گے، پریشانی میں رہیں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں فکر نہ کرنی چاہیے قرآن کریم کی آیت۔ جیسے اجد ان کا واقعہ، انہوں نے قصہ جو بیان کیا تھا، انہوں نے کن کا؟ لقمان علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ نصیحت کیا۔ کون سی چیز کی؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات میں اللہ کو شریک کر دیتے ہیں، بلکہ ہم ہر چیز میں امور، جو بھی چیز ہوتی ہے، جو بھی امور ہوتے ہیں اور جو بھی چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ اس میں کوئی انسان کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، ایسا ہمارا یقین ہو اور ایسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب یہ کیا ہے؟ خود ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے عقیدے ہمارے بچوں کو بنائے کہ ہم تو ابھی خود بچوں کے پاس نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو معلوم نہیں ان کی کیا حالت ہے۔ کبھی کبھی ہماری فیملی اپنے ملکوں میں رہتی ہے اور ہم لوگ ادھر کماتے ہیں، تو خود ان کو فون کر کے، جیسے ہم اسکول کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ اسکول گئے تھے، ایسے ان کو پوچھا آپ نماز پڑھنے گئے تھے؟ نہیں پڑھی تو اس کو بولو پہلے ابھی آپ سے فون پہ بات نہیں کریں گے، سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں۔ ظہر کا ٹائم ہے تو پوچھے بھائی آپ نے ظہر کے ٹائم میں اپنے فون کیا؟ بھائی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پہلے آپ نماز پڑھیں۔ گھر والوں سے، اپنی اہلیہ سے بات کریں، بیوی سے بات کریں، بہنوں سے بات کریں، ان سے پہلے یہ پوچھے کہ آپ نے نماز پڑھی؟
وہ کہتا ہے کہ نہیں پڑھی تو پہلے بھائی آپ پہلے نماز پڑھ رہے، میں آپ کے بعد 10 منٹ کے بعد کال کرتا ہوں۔ یہ چیزیں کیا ہے تربیت کے اندر اور ادب کے اندر داخل ہوتی ہے، اور یہی چیزیں آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ جب بچوں کے اندر یہ چیزیں آئے گی تو انسان کیا ہے ایمان کے اوپر استقامت رہے گی اور ثابت قدم رہے گا۔ اس لیے کبھی ہمیشہ یہ بچوں کو پوچھے، ہم کیا غفلت کرتے ہیں اور ان کو پوچھے کہ بھائی آپ موبائل زیادہ مت دیکھیں، پوری توجہ کر، اور کوشش یہ کرے چھوٹے بچوں کو چھوٹے بچوں کو موبائل ہی نہ دے۔ کیا ضرورت ہے، ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کیا کرتا ہے آج کل یہی چیزوں کے اندر لگا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، اولادیں تباہ ہو رہی ہے، بیویاں تباہ ہو رہی ہے، آج کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، یہی سبب ہے۔ اس لیے کیا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ کون سا امتحان ہے؟ وہ بہت بڑا امتحان ہے۔ دنیا کا امتحان تو ابھی ختم ہو جائے گا، لیکن جو امتحان ہمیشہ ہے اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کیا ہے ہر وقت یہ فکر لگی رہے ہماری کہ ہمارے بچے کیا ہے غلط راستے میں نہ جائیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کریں، آپ کی ذمہ داری نیکی کا کام ہے۔ جیسے ہم ان کے لیے کماتے ہیں، ان کے لیے ضرورتیں ان کی پوری کرتے ہیں، یہ صدقہ ہے ان کے لیے، ہم ان کے اوپر صدقہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کو اچھی بات بتانا ان کی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کل قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑیں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا فکر کی۔ ہم بچوں کو پوچھیں پہلے سے، بچپن سے ہم ان کے کپڑے بھی کیا ہے کون سے پہنائے، اسلامی پہنائے۔ ہمارے وہاں کیا کرتے ہیں آج کل یہاں بھی کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے اور بچوں کو آدھا کپڑے پہنا کے لے کے آتے ہیں۔ بھائی یہ تو چھوٹے، بھائی چھوٹے نہیں ہیں یہ۔ جب آپ ان کو یہ چیزیں بھی سکھائیں گے تو کل بڑے ہو کے وہی چیزیں کریں گے۔ اس لیے پہلے سے ان کو پہلے پورے کپڑے پہنائیں، چاہے گھر کے اندر بھی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں گھر کے اندر کیا آدھے کپڑے پہن گھومتے ہیں، راستے میں نکلتے مارکیٹ میں اچانک کوئی فون آ گیا تو ایسے نکل، بھائی یہ نہیں۔ ہمیں کیا ہے جیسے ہم جاب کے اندر جاتے ایسا آدھا پہن پڑھ کے چلے جاتے نہیں جاتے۔ بھائی راستے میں ایسے کیوں جاتے ہو؟ بھائی ہم گھر کے اندر بھی، اپنے گھر کے اندر اپنی ماں ہوتی ہے، اپنی بہنیں ہوتی ہے، ان کا بھی ادب و لحاظ رکھیں۔ اس لیے یہ چیزیں کیا اسلام کے اندر بہت بری چیزیں، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں تربیت کے اندر آتی ہے۔ اور اس سے کیا ہے انسان اس کے ذریعے شرم و حیا ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی تو انسان کیا کرتا ہے غلط راستے پہ چل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ہم لوگ کامیاب ہوئے کون سے امتحان میں؟ جو مرنے کے بعد جو امتحان ہے۔ ابھی تو یہ ہم کو کیا ہے پیپر دے دیا ہے، آپ تیاری کریں، ایگزام ہے چل رہا ہے، کون سے ٹائم پہ ایگزام ختم ہو جائے گا، آنکھ بند ہو جائے گی، ایگزام ختم، پھر اس وقت ادھر جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کیا ہے ہمیشہ یہ خاص فکر کرے کون سے وقت موت آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کیسے کیسے واقعات سنتے ہیں دنیا کے اندر۔ اور یہ بچوں کو، اپنی لڑکیوں کو تو خاص کر کے، اور لڑکوں کو بھی موبائل نہ دے۔ ان کو کسی بھی، جیسے ہم لوگ امتحان کے ٹائم پہ منع کرتے ہیں ایسے ہمیشہ ان کو مت دے۔ بس ضرورت ہے آپ تھوڑی دیر ان کو بات کرنے کے لیے دے دیں یا تھوڑی دیر کھیلنے کے لیے دے دیں۔ لیکن آج کل جو ایسی چیزوں میں بچوں کو لگا رہے، ماں باپ ادھر موبائل لے کے بیٹھے رہتے، بچے ادھر بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں کیا ہے خطرے کی چیز ہے، اور اس میں کیا ہے ہمیشہ کے لیے نقصان ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یہ جو قرآن کریم کی آیت پڑھی وہ بچانے کا مقصد یہی ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے بہت سخت ہے، ہم اس برداشت نہیں کرتے۔ آج ابھی گرمی دیکھیے کتنی ہے، آپ ایک سیکنڈ ادھر باہر کھڑا نہیں رہ سکتے، تو جہنم کی آگ دیکھیے کتنی سخت ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے ہمیں اپنے ایمان کو اور اعمال کو صحیح کریں، اللہ کی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ امتحان بہت آسان ہے۔ اگر ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انسان امتحان کامیاب ہے۔ بس تھوڑی سی اس کو نفس کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے ضرورت ہے اپنے آپ کو اچھے کاموں کے اندر لگا کے رکھے، ہمیشہ اچھے کاموں کے اندر دین، ہمیشہ کیا ہے نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، زکوٰۃ، حج، جو بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اسلام میں فرض کی ہے اس کے اوپر پابندی، اور ایک ایک نبی کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ یہ ہمارے لیے نور ہے، ہمارے لیے برکت ہے۔ اور صبح شام روزانہ، میں پہلے بھی بتایا تھا، جو بھائی پریشان ہے، ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دوسری حدیث۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو بھی پریشانی آئے اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ، اور جو سب سے اچھا کلمہ کون سا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بہت برکت والا کلمہ ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے گناہ بھی معاف ہوں گے اور رزق کے دروازے بھی کھلیں گے، پریشانیاں دور ہوگی، گھر کی پریشانیاں دور ہوگی، ہر طرح کی پریشانیاں دور ہوگی۔ لیکن انسان کیا ہے سست ہے، ابھی بیٹھا آپ ابھی 5 منٹ کے اندر انسان 100 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ تو چلتے پھرتے جب گاڑی چلائے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، اس کو اہتمام سے کریں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت بڑی، اور اس کی وجہ سے زمین کے اوپر جو مصیبتیں ہیں اور زمین کے اوپر جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں۔
اس لیے ہمیں کیا ہے، دنیا کی زندگی اچھی بنانی ہے تو ادھر کے امتحان کے لیے جیسے تیاری کرتے ہیں، ادھر کی تیاری کرنے کے لیے ادھر کے جو ابھی چل رہا ہے ہمارا ٹیسٹ، اس کو بھی اچھی طریقے سے آسان کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔